روسی وزیر اعظم ڈمیٹری میڈویڈیو نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اپنی معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے روس پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ کچھ برے روسیوں کو سزا دینے کی منطق دراصل ایک سیاسی بہانہ ہے، یہ اس لیے کہ اقتصادی مقاصد کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مقصد ہے عالمی تجارتی اصولوں اور نظام کے خلاف جا کر امریکہ کے تجارتی مفادات حاصل کرنا۔ ماسکو کے فارن ایکسچینج پر روبل مسلسل نیچے جا رہا ہے، اس کی قدر $1 کے مقابلے میں 63 روبل تک گر چکی ہے، لیکن روسی سینٹرل بینک کہہ رہا ہے کہ ملک کے مالی نظام کو کوئی خطرہ نہیں۔ سینٹرل بینک کے پاس مختلف حالات میں مالی بحران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہیں، لیکن ہمارے خیال میں فی الوقت ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ ہماری رائے میں باضابطہ اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں، ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور موقع کی مناسبت سے تصحیح کے لیے تیار ہیں۔ روسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ فی الحال پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن خبردار کر رہے ہیں کہ حالات بدتر بھی ہو سکتے ہیں۔ روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے متعلق اقدامات سامنے آنے کے بعد روسی اسٹاک مارکیٹ میں استحکام متوقع ہے۔ ہم امید کرنا چاہتے ہیں کہ پابندیاں مزید کڑی نہیں ہوں گی، لیکن آنے والے دنوں میں حالات میں غیر یقینی رہے گی۔ پابندیاں ابھی صرف امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں، لیکن اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ روس کے ساتھ کاروبار کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اور ان کمپنیوں کی فہرست شاید لمبی ہو جائے جس کے ساتھ کاروبار کرنا خطرناک ہے۔ اسٹاک بروکرز کو قلیل مدت میں بھی کچھ نتائج کی توقع ہے۔ ایک عام روسی اپنی روزمرہ ضروریات کا 1/3 درآمد شدہ اشیاء سے پورا کرتا ہے، اس لیے روبل کی قیمت میں کمی کے ساتھ قیمتیں اور افراط زر بڑھیں گی، لیکن روبل کی قدر کم ہونے کی وجہ صرف پابندیاں نہیں، اس سے پہلے کے حالات بھی ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، عام روسی اپنی جیب پر پوٹن حکومت کی سرگرمیوں اور اس پر ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل کا اثر ضرور محسوس کر سکتا ہے۔ زلاسٹیکا ہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔